السلام علیکم، میں ہوں محمد رمضان ددوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں دنیائے تاریخ کے ایک مسلمان امیر ترین شخص کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ 2023 کے موجودہ ترین امیر ترین شخص ایلن ماسک کی دولت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ موجودہ دور کی دنیا کے امیر ترین اشخاص کی دولت کی رینکنگ کی بات کی جائے تو موجودہ دور کے امیر ترین شخص ایلن ماسک جو کہ 264 بلین US کے مالک ہیں، دوسرے نمبر پر جیف بیزوس ہیں جو کہ 177 بلین US کے مالک ہیں، تیسرے نمبر پر بل گیٹس جو کہ 132 بلین US اثاثوں کے مالک ہیں، لیبیا کے صدر آن جہانی کرنل قذافی 200 بلین US کے مالک تھے جو کہ امریکہ نے ان کے اثاثے منجمد کر دیے۔ پانچویں نمبر پر مارک لینس ہیں جو کہ 201 بلین US اثاثوں کے مالک ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیران ہوگے کہ موجودہ دور کے ارب پتی کے مقابلوں میں تاریخ میں ایک مسلمان حکمران ایسا بھی آیا ہے جس کی دولت کا اندازہ موجودہ اور سابقہ اشخاص سے کئی گنا زیادہ بتایا جاتا ہے۔ تاریخ کے اس امیر ترین شخص کا نام موسیٰ کہلایا جاتا ہے، جن کے اثاثے 567 بلین US تھے۔ لہٰذا موسیٰ تخت نشینی پر بیٹھنے کے بعد منسا موسیٰ کہلایا۔ منسا مقامی زبان میں بادشاہ کو کہتے ہیں۔ منسا موسیٰ نے جب مالی پر حکومت کی تو اس وقت سلطنت مالی معدنیات کے خزانوں میں، جن میں گرینائٹ، یورانیم، فاسفورس، سونے، چونا، نمک کی دولت سے مالا مال تھا۔ سونے کے ذخائر کثرت سے پائے جاتے تھے۔ مالی کے علاقہ میں اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ منسا موسیٰ کی حکومت کی حد بندی کسی کو معلوم نہ تھی۔ دنیا کے آج کے نقشے میں موریتانیہ، سینیگال، گیمبیا، گنی فاسو، چاڈ، نائجیریا وغیرہ منسا موسیٰ کی سلطنت کا حصہ تھے۔ اس وقت ٹمبکٹو مالی کا سب سے بڑا علاقہ تھا۔ یہ سلطنت کے شمال میں واقع تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے صحرا صحارا کے جنوب مغرب میں واقع تھا۔ ٹمبکٹو کی وجہ شہرت زمانہ قدیم میں افریقہ سے ہونے والے سونے کی تجارت تھی۔ منسا موسیٰ دراصل ایک درویش، صفت نیک اور سخی حکمران تھا۔ 1312 میں مالی سلطنت کا بادشاہ ابو بکر حج کے لیے روانہ ہوا اور قائم مقام حکمران منسا موسیٰ کو اختیارات دے گیا، مگر ابو بکر حج کے بعد واپس نہ آیا۔ کافی تلاش کی گئی، کسی کو معلوم نہ ہوا کہ ابو بکر مر گیا ہے یا پھر وہ کسی اور ملک چلا گیا۔ بالآخر مالی کی عوام نے منسا موسیٰ کو بادشاہ بنا دیا۔ انہوں نے 1312 سے 1337 تک مالی کی سلطنت پر حکومت کی۔ منسا موسیٰ کی شہرت کی وجہ ان کا 1324 کا حج تھا۔ مالی سعودی عرب سے 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ منسا موسیٰ نے 1324 میں حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ منسا موسیٰ کی حج کی تیاری میں 1 سال لگا۔ جب منسا موسیٰ حج کے لیے روانہ ہوا تو اس کے ساتھ 60,000 افراد اس کے ساتھ روانہ ہوئے، جن میں 12,000 غلام بھی تھے۔ ہر غلام کے پاس 2 کلو سونا اور 1 سونے کی چھڑی بھی موجود تھی۔ اس قافلے میں اونٹ، گھوڑے اور جانور بھی تھے۔ ہر جانور پر سونے کی خورزین سجائی گئی تھی۔ اس قافلے میں 80 اونٹ ایسے بھی تھے جن پر 23 سے 136 کلو سونا لدا ہوا تھا۔ یہ منسا موسیٰ نے سفر کے دوران غریبوں اور یتیموں میں انہوں نے تقسیم کرنا تھا۔ سونے کی تقسیم سے مصر اور دیگر علاقوں میں سونے کی ویلیو کم ہو گئی۔ منسا موسیٰ نے حج کے بعد مصر کے لوگوں سے سونا خریدنا شروع کر دیا، جس سے سونے کی ویلیو ایک بار پھر بڑھ گئی۔ منسا موسیٰ دنیا کا وہ شخص تھا جس نے پوری دنیا کے سونے کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ مالی کی سلطنت دنیا کی ایک بہت بڑی سلطنت تھی۔ مالی کی ایک سلطنت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے میں 1 سال لگتا تھا۔ منسا موسیٰ نے سوچا کہ مالی کی سلطنت بڑی ہے، لوگوں کو مسائل حل کرنے میں مشکل درپیش آتی ہے، تو اس نے مالی کے صوبوں کو بانٹ دیا
اور ان پر گورنر لگا دیے اور گاؤں میں ناظم لگا دیے تاکہ لوگوں کو جلدی انصاف مہیا ہو۔ مالی ایک امیر ترین سلطنت تھی۔ مالی میں سونے کی کثیر کانیں تھیں اور نمک کی کانیں بھی کثرت سے پائی جاتی تھیں۔ منسا موسیٰ نے سونے اور نمک کا ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ منسا موسیٰ نے مالی میں عوام کو تعلیم مفت کر دی تھی۔ موسیٰ نے مالی میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی بھی بنائی جس کا نام کنکور تھا، جہاں ہر قسم کے لوگ دور دراز علاقوں سے اور دور دور ملکوں سے آ کر یہاں پر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ منسا موسیٰ ہر جمعے کو ایک مسجد تعمیر کروایا کرتا تھا۔ اس نے مالی کو ایک جدید سلطنت بنا دیا تھا۔ منسا موسیٰ جب اپنے محل سے نکلتا تھا تو اس کے ساتھ 300 محافظ اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے جو ان کی زندگی کی حفاظت کرتے تھے۔ منسا موسیٰ کا لوگ بے چینی سے انتظار کرتے تھے۔ ان کو امید ہوا کرتی تھی کہ منسا موسیٰ سونے کی اشرفیہ تقسیم کریں گے۔ منسا موسیٰ کی موت تبھی آئی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ان کا جانشین بنے۔ اپنے بیٹے کو جانشین بنانے سے پہلے اپنے خالق حقیقی سے 1337 میں جا ملے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہیں۔